يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، بطن لا تشبع، ومن دعوة لا تسبع، واعوذ بک من هؤلاء الاربع. اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا یا ذا الجلال والاکرام. اللہ کے فضل و کرم سے آداب کا سلسلہ ختم ہوا. انشاءاللہ اور آداب آگے آئیں گے. بیچ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ طالب علم کو اپنی ذات اور نفس کے ساتھ، طالب علم کو اپنے استاد کے اور شیخ کے ساتھ، اور طالب علم کو اپنے ہمدرس ساتھیوں کیسے رہنا چاہیے، الحمدللہ سیر حاصل بحث کر چکے ہیں جہاں تک ہمارا علم کا تعلق ہے. تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم یہ بتائیں گے کہ طالب العلم فی المسجد بڑا اہم موضوع ہے، اور انشاءاللہ کئی موضوعات پر ہماری گفتگو ہوگی. طلباء سے جو ہے گزارش ہے کہ پوری یکسوئی کے ساتھ، ادب کے ساتھ جو ہے درس کو سنیں، اور جو اہم چیزیں ہیں اس کو نوٹ کرنے کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ آخر میں اگر موقع ملے تو جو چیزیں چھوٹی ہیں انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی مکمل طور پر جو ہے موقع دیا جائے گا. کتاب ہے صفحہ نمبر 123 سے تقریباً 127 تک، 1 2 3 4 5 صفحوں میں انہوں نے جو ہے سلف صالحین میں سے طلب علم حاصل کرتے ہوئے مساجد سے ان کا تعلق کیسے تھا، انشاءاللہ وہ چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں. انشاءاللہ ہم نے جو چیزیں جمع کی ہیں سب سے پہلے اس کو یہ کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں. معزز طلبہ، بات یہ سمجھنے کی ہے کہ علم جو ہے مختلف جگہوں سے حاصل ہوتا ہے، ان میں سے مسجد بھی ایک ہے. علم مختلف جگہوں سے حاصل ہوتا ہے، ان میں سے علم بھی جو ہے مسجد بھی ایک ہے. اور اسی طریقے سے اس موضوع کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ میں نے ایک تربیت کتاب میں پڑھا تھا کہ تربیت کے 3 مراکز ہوتے ہیں. تربیت کا پہلا مرکز ہوتا ہے ماں کی گود، دوسرا مرکز ہوتا ہے گھر، اور تیسرا جو ہے مدرسہ ہے، اور ساتھ میں مسجد بھی ہے. تو ماں کی گود گھر کو ایک کہہ سکتے ہیں، دوسرا تربیت کا مرکز جو ہے مدرسہ ہوتا ہے، اور تیسرا مرکز جو ہے کیا ہوتا ہے، یہ مسجد ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی کہا. مفسرین کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ ہی ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ہر مسجد انسانیت کے لیے، بلکہ پورے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننا چاہیے. تو آئیے ہم جو ہے اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. طالب علم کا تعلق مسجد سے کیسے ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہا کہ اللہ کے پاس زمین میں سب سے پسندیدہ مقامات جو ہے مسجدیں ہوتی ہیں. کیوں؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے، جہاں سر جھکایا جاتا ہے، جہاں توحید ہوتی ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کو جگہ بہت پسند ہے. اور کہا ابغض البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسجدیں ناپسند ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ جو ہوتی ہے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، وہاں دھوکہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. آپ کتب احادیث میں اس کو پڑھ لے سکتے ہیں. ایک بات برسر تذکرہ آگے تو تذکرہ کر دیتے ہیں. سلیمان رحیلی حفظ اللہ ایک درس میں کہتے ہیں کہ بغیر سبب کے آدمی کو بازار نہیں جانا چاہیے.
آج کل ایسے ہوتا ہے کہ طلبہ جمعرات آ گئے تو پورے بازار میں رہتے، جمعہ آ گئے تو پورے بازار چلاتے، نہیں ہونا چاہیے۔ طالب علم کو مسجد سے محبت کرنا چاہیے۔ عام آدمی اگر وہ بازار سے محبت کرتا ہے تو بات الگ ہے، لیکن ایک طالب علم ہو کر اگر بازار سے محبت کر کے مسجد سے دور ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں اس نے فطرت سے جنگ کی ہے اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ورزی کی ہے۔ لہذا آج کل ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر بیزار ہو جاتے، بولتے اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، چلو بازار جا کو آتے ہیں، نہیں جانا بغیر سبب کے۔ تو لہٰذا اس کی طرف توجہ دیں اور بغیر سبب کے نہ جائیں، جیسے جائیں دعا پڑھ کے جائیں اور فوراً جیسے واپس لوٹ جائیں۔ اور معزز طلباء یاد رکھیں کہ فتنوں میں بازار بھی ایک ہے جہاں سے ہم کو جہاں تک ہو سکے بچ کر رہنا چاہیے۔ تو مسجد احب البلاد ہے، ایک پوائنٹ۔ دوسرا یہ ہے کہ ان بندے کی روحانی تربیت مسجد میں ہوتی ہے، دو۔ تیسرا یہ ہے کہ مسجد جو ہے تقوی کی جگہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد بیت کل تقی، رواہ ترمذی و حسنہ الالبانی، کہا کہ مسجد جو ہے ہر متقی کا گھر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی مسجد میں جاتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ سے جب جو ہے مسجد حرام کی ذمہ داری چھینی تو اللہ نے کہا ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ معزز طلبہ، مسجد عبادت نہیں ہے بلکہ معاشرے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ مسجد ایسی نسلیں تیار کرتی ہے، تیار کیا ماضی میں، جن کو آج تک دنیا نے یاد رکھا۔ کیا دنیا اسماعیل کو نہیں جانتی؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل کہہ کر اسماعیل کے کردار کو اجاگر کیا کہ یہی وہ اسماعیل ہیں جو جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تربیت کے لیے مسجد حرام کا جو ہے رخ کیا تھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بہتاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مریم کی تربیت میں بہت بڑا کردار ہے بیت المقدس کا، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، جہاں بیٹھ کر عبادت کرتی تھیں۔ کرامت کے طور پر اللہ نے بہت سی چیزیں دیں، انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ تو یہ احب البلاد ہے، روحانی تربیت کی آماد کا ہے، تقوی کی جگہ ہے، بڑی بڑی شخصیتیں اس نے پیدا کی۔ اور اسی طریقے سے حسن حسین رضی اللہ عنہما کی تربیت میں مسجد کا اپنا بہت بڑا کردار ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو بڑے وسیع مجال میں استعمال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حسن حسین کو مسجد لے جاتے تھے، وہیں حضرات صحابہ کرام کو آپ نے یہیں بیٹھ کر پڑھایا۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ خطبات مدراس میں کہتے ہیں دنیا کی سب سے اولین درسگاہ، سب سے پہلے یونیورسٹی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ جیسے فقراء کو اور دیگر صحابہ کو پڑھایا۔ وہاں ایسی طلبہ نکلے جہاں سے نکل کر انہوں نے جو ہے ساری دنیا میں علم کی روشنی سے مکمل و منور فرمایا۔ اور یاد رکھیے ہر مسجد میں علم حاصل کرنے کی فضیلت الگ ہے، مسجد نبوی میں علم حاصل کرنے کی فضیلت الگ ہے۔ چنانچہ روایت طبرانی میں احمد میں، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ترغیب 87 میں صحیح کہا ہے، کیا فرمایا؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من جاء مسجدی هذا لم يأته الا لخير يتعلم ويعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر الى متاع غيره۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء مسجدی هذا، جو مسجد کو آیا میری، اس کا مقصد خیر سیکھنا سکھانا تھا، تو ماشاءاللہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی دوسرے مقصد سے آئے تو اس کو وہی ملے گا۔ اس روایت کو اکثر اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، مگر علامہ البانی رحمہ اللہ چونکہ جو ہے محدث لاسانی ہیں، ان کی تصحیح قابل جو ہے قبول ہے، لہذا اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا کہ جو آدمی میری مسجد میں آئے گا تو اس کو اگر نماز بھی پڑھے گا تو 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا، ساتھ میں جو ہے اسے مکمل طور پر حج کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ لہذا علامہ سندھی رحمہ اللہ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں تعلیقاً فرماتے ہیں اراد مسجدہ و تخصیصہ بالذکر اما لخصوصہ هذا الحکم و حکم سائر المساجد حکمہ۔ جو آدمی مسجد نبوی میں جا کر جو ہے بیٹھا علم حاصل کرنے کے لیے، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس کو جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کا ثواب ملا، تو کیا یہ فضیلت صرف مسجد نبوی کے ساتھ خاص ہے، دوسرے مسجدوں کے ساتھ بھی ہے؟ تو کہا علماء نے دو رائے ہیں۔ بعض علماء نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے مسجدی ہذا کہا،
اللہ کے نبی کے مسجد خاص ہے یہ. لیکن علامہ سندھی رحمہ اللہ جو ہے ابن ماجہ کے جو ہے تعلیق لکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں نہیں، اللہ کی نبی نے خاص طور پر اپنی مسجد کا ذکر فرمایا. ہر مسجد میں بھی اگر کوئی آدمی جا کر جو ہے علم سیکھتا ہے تو اللہ کے راستے میں جو ہے اسے جہاد کا ثواب مل سکتا ہے. سلیمان روحیل ایک دن عصر کے بعد بیٹھ کر لوگوں کو ایسے انداز سے خوشخبری دیے، سارے لوگوں کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے. یہ میرے بات کا زمانہ ہے. بولے تمہارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے نبی کی مسجد میں تم نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور جو ہے قرآن سننے بیٹھے ہو فلاں فلاں، اور جو ہے اللہ کے نبی کے مسجد میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے اور مکمل حج عمرے کرنے کا ثواب ہے. ہنیئا لکم ہنیئا لکم لکم. بہت دیر تک جو ہے مکمل طور پر مبارکبادی دیتے رہے. دیکھیے یہ مسجد جو ہے طالب علم اور علماء کی تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. دیکھیے ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر 70 سال تفسیر پڑھائی ماشاءاللہ. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مساجد کی اہمیت کو علم سے جوڑ کر بتاتے ہوئے کہتے ہیں، عبارت پڑھتے ہیں، کانت المساجد مجامع الائمہ ومواضع الائمہ وقد أسس مسجده على التقوى فكانت فيه الصلاة والذكر والتعليم والعلم والخطب وفيه السياسة. کیا کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یہ مسجدیں علم کا مرکز تھیں، یہاں سے ائمہ تیار ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی تھی، تو آپ کی مسجد میں نماز بھی ہوتی، ذکر بھی ہوتی، علم بھی ہوتا، خطبات بھی ہوتے، سیاست بھی ہوتی تھی. خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب الفقی والمتفقی میں فرماتے ہیں، ادرکنا الناس وما مجالسهم الا المساجد. اس ابو الاحوص کے اس قول کو لانے سے پہلے باب باندھتے ہیں، باب فضل تدریس الفقہ فی المساجد. مسجد میں علم حاصل کرنا بہت افضل ہے. ابن بادیس رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، المسجد والتعلیم صنوان فی الاسلام. مسجد اور تعلیم کا آپس میں چولی کا دامن ساتھی ہے ظہور اسلام سے. کان رسول اللہ یجلس لتعلیم اصحابہ فرتبط المسجد بالتعلیم لا مسجد بدون الصلاة وكذلك لا مسجد بدون تعلیم. یہ تو جو ہے امت کے سارے علماء تک پہنچانے کی عبارت ہے. کیا بولتے ہیں ابن بادیس رحمہ اللہ، مسجد اور تعلیم کا آپس میں چولی دامن کا ساتھی ہے ظہور اسلام سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پڑھاتے تھے، آپ نے مسجد کو تعلیم سے جوڑا. جیسے مسجد نماز کے بغیر نہیں ہے، اسی طریقے سے مسجد تعلیم کے بغیر بھی مکمل نہیں ہو سکتی. معزز طلبہ، اب ہم آپ کے سامنے مسجد میں پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں. حالانکہ مدرسے میں بھی پڑھتے، دوسری جگہ عمارت میں بلڈنگوں میں پڑھتے ہیں، لیکن مسجد میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، الحمدللہ 7 خصائص بتائے ہیں، یہ غور سے نوٹ کیجیے. سب سے پہلی بات یہ ہے، مساجد میں پڑھنے سے اللہ کی سکینت، رحمت کے فرشتے اور جو ہے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے، جیسا کہ مسلم کی حدیث میں آیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے اور خیر پہنچانے کو کیا کہا، خیر لہ من ناقتین. بولے یہ بیٹھ کر پڑھنا 2 اونٹنیوں کو حاصل کرنے سے بہتر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا يعلمه كان له كاجر حاج ما حجته تامه. کہا کہ جو آدمی مسجد کو گیا علم سیکھنے سکھانے کے واسطے، اس کو جو ہے ایک مکمل حج کا ثواب ملے گا. طبرانی کی حدیث ہے 7473. علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. اور اس جگہ تیسری بات ہے، وہ کیا ہے کہ مسجد میں علم حاصل کرنے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور مسجد میں جانے سے ایک طرح کا سکون ہے، سکینت ہے، جو دوسری جگہ نہیں مل سکتی ہے آپ کو. آپ درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھو، لیکن مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ایک اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور وہاں جو ہے سکون ہے، طمانینت ہے، ہر طریقے سے ملتا ہے. اور اسی طریقے سے علم جو درسگاہ میں ہوتا ہے، جو مسجد میں ہوتا ہے، تو مسجد میں حاصل ہونے والا علم بڑا عمدہ ہوتا ہے اور مختصر وقت میں زیادہ پڑھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ. اور اسی طریقے سے مسجد میں تعلیم جو ہوتی ہے بڑی عام شامل ہوتی ہے. کیسے؟ اچھے اساتذہ آتے ہیں، طلبہ بھی چنندہ آتے ہیں. یہ سب جب دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار اللہ کی نبی کے زمانے میں رہا، روئے زمین کی وہ ایک ہی مسجد ہے جہاں ماشاءاللہ تعلیم کا نور، توحید کی جو ہے کرنیں آج بھی وہیں سے پھوٹ رہی ہیں. آپ دیکھیے مغرب بعد چلے گئے تو کوئی بھی حلقہ آپ کو نظر نہیں آئے گا بغیر تعلیم کے. صرف جو ہے مدینے میں حفظ کے مدرسے 450 ہیں ہمارے زمانے، ہم دیکھتے تھے.
تو ایک طرف شیخ عباد کا حلقہ ہے، ابو بکر الجزائری کا حلقہ ہم نے دیکھا، اور دوسری طرف جو ہے عبدالرزاق البدر کا، سلیمان رخلی اس وقت نہیں پڑھاتے تھے، ایک طرف مختار شنقیطی کا فلاں، اور دوسری طرف جو ہے عبد المحسن القاسم. یہ تو جو ہے مسجد نبوی میں جو مدرسہ ہے، جو حلقہ ہے، ان حلقات کے جو مدیر ہیں، یہ سمجھیے رئیس ہیں وہاں کے. تو مسجد میں آج بھی جو تعلیم ہوتی ہے وہ کہیں آپ کو نہیں مل سکتی. اور اسی طریقے سے مسجد میں جو تعلیم حاصل اس میں بڑا ادب ہوتا ہے، اس لیے کہ آدمی کیا کرتا ہے، مسجد کا ادب کرتا ہے تو اس کی ذات میں ادب آ جاتا ہے. لیکن اب کلاس میں بیٹھ کر بے ادبی ہو رہی ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ تو مسجد میں خاموش بیٹھو. تو اس طریقے سے مسجد میں ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، اور دل پر اثر ہوتا ہے، اور جو ہے نفس پر قابو پانے کی ہمارے اندر بڑی عجیب و غریب قوت آ جاتی ہے. معزز طلباء، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے اس زمانے میں مساجد کو کیسے طالب علم جو ہے انتظامیہ استعمال کرتی ہے. کبھی نماز کی تطبیق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کو کیسے سمجھیں گے؟ مثال طور پر جماعت اول میں جو ہے نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، تو ان کو پریکٹیکل نماز کے لیے کراچی تر مسجد لے جا رہا ہے. ایک یہ، دوسرا یہ امتحانات بھی ہوتے مسجد میں. اب مثلا ایسا ہے عمارت چھوٹی ہے تو مسجد میں لے جا کے امتحان لیتے، طلباء کو بھی طالبات کو بھی. تقریری امتحان بھی ہوتا، تحریری امتحان بھی ہوتا، اور اسی طریقے سے کلاسیں بھی چلتی ہیں. کبھی چھوٹا ماہانہ امتحان اس کے واسطے انجمن کے لیے. تو یہ سب کیا ہے؟ مسجد کو استعمال کیا جا رہا ہے تعلیم کے واسطے. پرانے زمانے میں تھا اور آج بھی ہونا چاہیے. اور طلباء کی تربیت کے لیے مساجد کا انتخاب کیا جاتا ہے، مساجد کا انتخاب کیا جاتا ہے. مثال طور پر کہیں کچھ تربیت کرنا ہے، نشست رکھی جاتی ہے، تو ان کو شب بیداری سے مکمل طور پر مساجد میں یہ کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم تو کہتے ہیں، طلباء سے غور سے سنیے، ہر طالب علم اس حدیث کا اسے مصداق ہونا چاہیے، وقلبہ معلق بالمساجد. ہر طالب علم میں سوچے جب بھی نماز ہو جائے تو دوبارہ نماز کے لیے اس کا دل تڑپ جائے. یہی ہونا چاہیے. اگر ہر طالب علم اپنے اندر یہ کوشش کر لیتا ہے نا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور اسی طریقے سے طالب علم کو مسجد کے آداب کا خیال بھی کرنا چاہیے. مثلا کبھی بھی گئے، چاہے وہ زوال کا وقت ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج غروب ہو رہا، کچھ نہیں، بغیر سبب کے ان 3 اوقات میں نفل پڑھنے سے منع کیا گیا. ورنہ بغیر اگر نفل سبب ہی ہے تو پڑھ سکتے ہیں راجح قول کے علماء کے مطابق. تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، اذا دخلک احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جو حدیث آئی ہے فلیصلی رکعتین قبل ان یجلس، تو اس حدیث فلیصلی رکعتین کے امر کو جو ہے وجوب پر محمول کیا ہے. لہذا تحیۃ المسجد واجب ہے. اگر کوئی طالب علم جا کے بیٹھ گیا دوبارہ نہیں اٹھنا، وہ وجوب ساقط ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم پڑھیں. اور ہمیشہ طالب علم جب بھی مسجد میں جائے تو باوضو رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحافظ علی الوضوء الا مومن، ہمیشہ پاک صاف رکھے. بعض طلبہ کیا کرتے ہیں، مسجد میں انجمن ہوئی تو چاکلیٹاں کھا کر مسجد کے حصیر کے نیچے ڈالتے نہیں. اور بعض لوگ طلبہ کو جو ہے کاڑیاں توڑنے کی عادت رہتی ہے، اور بعض لوگ مساجد کی ہر چیز کو نقصان پہنچاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے نا. مسجد میرا اور آپ کا گھر نہیں، اللہ کا گھر. وہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں جو ہے جب کیا دیکھے تھوک دیکھے تو رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے کہا، البصاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتھا دفنھا. کچھ لوگ جو ہے میٹاں کاٹتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کوششیں کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے مسجد میں اکثر جو ہے خاموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طائف سے 2 لوگ آئے مسجد نبوی میں، آ کو زور سے باتیں کر لے کہیں. جا کے پوچھے، تمہیں کون تمہیں؟ تو بولے ہمیں طائف سے آئے. تو کیا بولے معلوم؟ اگر تمہیں مدینے والے ہوتے تو تم کو مار مار کے مسجد سے باہر نکالتا تھا. اللہ اکبر. ہمارے اساتذہ بولتے تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤ تو فون میں آہستہ بات کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا ترفعوا فوق صوت النبی. تو آج مسجدوں کا تقدس پر پامال ہو گیا ہے. طلبہ جیسے عام جگہوں کی طرح رہتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں. ہم نے مدینے میں دیکھا، حالانکہ پہلو ذکر نہیں کرنا چاہیے، بس جیسے ہندوستان کی کسی مسجد میں بیٹھے ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں حرم میں. نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ طلبہ مسجد میں پیر پھیلا کے بیٹھتے ہیں. نہیں. یاد رکھیے اسلاف نے مسجدوں کو کیسے استعمال کیا. ہم بتاتے ہیں، دیکھو فقہ کے لیے، تفسیر کے لیے، احادیث کے لیے عطا ابن ابی ربا اور جو ہے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تفسیر پڑھاتے تھے، اور اسی طریقے سے فقہ سب پڑھاتے تھے. ابو قلابہ جن کی وفات جو ہے 104 ہے، انہوں نے بصرہ کی مسجد میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے، ہر دن 3 حدیث. اور آگے بڑھو بولے تو بولتے تھے، من طلب العلم جملتاً فإنہ جملتاً وإنما يدرک حدیثاً وحدیثین. بولے 2 حدیث پڑھو، عمل کرو. جیسا کہ اللہ کے نبی صحابہ کو 10 آیتیں سکھاتے تھے، جب تک عمل نہیں کرتے آگے نہیں بڑھتے تھے.
اور بیت المقدس میں جا کر کتنے علماء نے جو ہے علم کے حلقات چلائے. آج وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک وقت تھا تمیم داری فلاں صحابہ، ماشاءاللہ ان صحابہ کی تفصیل بھی موجود ہے، کون جا کے ہمیں درس دیتا تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہ پڑھاتے تھے بیٹھ کر، اور کیسا ٹائم ٹیبل کیسا تھا، ایک دن فقہ، ایک دن مغازی، ایک دن اشعار، ایک دن ایام الحرب. اور اسی طریقے سے صحابہ جو ہے 5ویں صدی ہجری تک مسجدوں میں تدریس کا کام جاری رہا. یہ نوٹ کیجئے پوائنٹ ہے، 5ویں صدی ہجری تک مساجد میں درس تدریس کا کام جاری رہا. بولتے ہیں افضل مواضع التدریس هو المسجد، افضل مواضع التدریس هو المسجد. سب سے افضل جگہ اگر کوئی ہے پڑھانے کی تو وہ کون سی ہے؟ مسجد ہے. مدینہ میں جابر بن عبداللہ کا، سعید ابن مسیب کا، زید ابن اسلم کا 40 فقہا زید ابن اسلم کے پاس بیٹھ کر پڑھتے تھے. حسن بصری بصرے کے مجمع میں بیٹھ کر پڑھاتے تھے. عامر العنبری رحمہ اللہ بصرے کے مجمع میں قرآن پڑھاتے تھے. دمشق میں ابو ادریس خولانی کا حلقہ تھا. یہ سب کون سا؟ بنو امیہ کی خدمات میں دیکھیں گے تو سارے آپ کو مل جائیں گے. آپ یہ لیے بنو امیہ کے زمانے میں جو علمی کارنامے ہوئے سارے کارناموں میں یہ مکمل طور پر ذکر کیے ہیں. اور اسی طریقے سے جب مسجد میں طالب علم جاتا ہے تو اس کی نیت صحیح ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے وہاں کی ہر چیز امانت ہوتی، لہذا خیانت نہیں کرنا چاہیے. بعض طرف مسجد میں جاتے ترجمہ قرآن پڑھتے، وہ قرآن لے کر گھر کو چلے آتے، وہ قرآن لے کے روم میں چلے نہیں، اس میں لکھا ہوا ہے نا مسجد بول کے. اور اسی طریقے سے یاد رکھیے مسجد میں جائے تو وقت کی پابندی بھی کرنا. مثلا آپ جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا تو ہٹ جانا، وہاں نہیں رہنا. اور اسی طریقے سے مساجد کیا کیا تربیت کا کردار ادا کرتے ہیں یہ بھی سن لیجیے انشاءاللہ. کیا کیا ہے؟ ایمانی تربیت. جب بندہ مسجد کو جاتا ہے نا اس کی ایمانی تربیت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن. دیکھیے من آمن، اس سے معلوم ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہے اور ایمانی تربیت ہے وہی مسجد کو جائے گا. اور اسی طریقے سے مسجد اخلاقی تربیت ہے. آپ مسجد میں بیٹھے تو استاد بولتا ہے خاموش بیٹھو، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے. دیکھو اخلاقی تربیت، نفس کی تربیت. ٹینشن میں ہی علی رضی اللہ عنہ فاطمہ سے رضی اللہ عنہ سے جھگڑا کر لے کے سیدھا مسجد میں گئے. اللہ کے نہیں پوچھے کہاں ہیں علی، بولے مسجد کو گئے تو وہ گئے مٹی میں بیٹھے، بولے یا ابا تراب. دیکھو تو نفس کی تربیت، غم کو دور کرنا، اور وہاں خشوع سے ہونے والے نماز بھی جو ہے نفس کی تربیت میں بڑا کردار ادا کرتی ہے طالب علم کے لیے. عملی تربیت، نماز کیسے پڑھنا، کیسے کرنا. اور اجتماعی تربیت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد اجتماعی تربیت کے لیے جاتی تھی. وہاں جو ہے قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، وہاں اس جو ہے ہسپتال کے لیے بیڈ بھی تھے، فلاں ایسا. اور اسی طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں طلبہ سوشل میڈیا میں پورے پڑھ کو مسجد کا تقدس ختم ہو گیا ہے. بعض طلبہ مسجد میں فون رکھ لے کرتے اس کے اندر سے میوزک کی آتی، کیسے اللہ اکبر، یہ کیسے ہے؟ نہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. معزز طلبہ مسجد سے طالب کا تعلق بڑا اچھا ہونا چاہیے. نمازوں کی پابندی، سنن کی پابندی، نوافل کا اہتمام، دعاؤں کا اذکار. علامہ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا صرف مسجد ہی تعلیم کا ایک وسیلہ ہے؟ بولے نہیں، ہر اعتبار سے. اور تعلیم جب طالب علم مسجد سے جڑ جاتا ہے تو اس کو اندر جو ہے جماعت کی نماز میں حاضر ہونا اس کے لیے ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اندھے صحابی کو مسجد میں اپنے گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی. آج طلبہ کا کیا حال ہوتا ہے دیکھو، با جماعت نماز پڑھنے کی جو ہے فکر اتنی طلبہ کو، پڑھتے نہیں، پڑھے تو سستی سے، خشوع خضوع کے بغیر، حضور قلب کے بغیر، نمازوں میں پیچھے آئے تو یہ کیا ہے، ایک سب پوری مسبوق ہے. فجر میں بولو شنو کہ اللہ اکبر. اور بعض طلبہ جو ہے آخری میں آتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى. اور دیکھیے وارڈن اٹھانا بلکہ ضروری نہیں ہے، آپ کے اندر ایمان ایسا ہونا چاہیے، آپ کا ایمان آپ کو خود لے جانا، یہ ایسا ہونا چاہیے. ان کو اٹھائے تو ان کو گالیاں دیتے، آگا صبح اٹھانے ہی نے، اور اس کے بعد انہیں چلے جاتے لیٹ اپ کر سو جاتے. اور نماز فجر پڑھتے ہیں بعض طلبہ. اور جماعت میں پیچھے کیوں ہیں طلبہ، اس کے اسباب پر ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک تو ہے کہ نماز کی اہمیت کو نہیں جانتے، دوسرا یہ ہے کہ بری دوستی. ان کی دوستی ایسے طلبہ کے ساتھ ہے جو نمازوں میں پیچھے رہتے ہیں. ہم طلبہ کے ساتھ بارہا بولتے ہیں، آپ نماز میں آگے بڑھنے والوں کے ساتھ رہو گے تو کیا ہوگا، آپ آگے رہیں گے. فجر میں آپ کا دوست ایسا ہے جو آپ کو آگے بڑھا رہا ہے. اگر آپ نماز فجر کے بعد ایسے طالب علم دوستی کریں جو پیچھے صف میں ہیں تو آپ کو پیچھے لے کر آ جائے. اور یاد رکھیے عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جتنا نماز میں پیچھے ہو جاؤ گے جنت اور خیر کے میدان میں پیچھے کر دیے جاؤ گے.
تو نماز کی اہمیت کو نہیں جانتے. بری دوستی، طالب علم مقصد زندگی سے ناواقف ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پڑھ لے تو کافی نہیں ہے، خاطی غایت المرید میں سمجھنا. وہ لیعبدون ہو گیا تو اٹھ کو بھاگ کو چل جانا انہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کی محبت کا فقدان. یاد رکھیے اگر کسی بھی طالب علم میں اللہ کی محبت اس لیے پیچھے ہوتا ہے، اللہ نے کفار کے مد مقابل کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ. طالب علم مسجد میں جا کر کیا آج تک جو ہے کبھی عبادت کا مزہ چکے ہیں؟ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے جو ہے چاشنی انہیں معلوم ہوئی ہے؟ اور ماحول کا برا اثر کیا ہے؟ انہیں نماز نہیں پڑھ کر پہلی سیٹ آگا نا مجھے نماز پڑھو کیا ملتا، اللہ اکبر. تو نہیں، ماحول کا برا اثر. اور اسی طریقے سے فضائل سے ناواقف ہیں. طلباء کو ہم بتاتے ہیں نماز فجر پڑھو، وہاں بیٹھے رہو، اب جا کے چائے پینا، ورقی کھانا، گھومتے رہنا، جا کے سو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ بعض علماء نے تو کہا کہ نماز فجر کے بعد سے لے کر جو ہے چاش کے وقت کے درمیان میں سونا مکروہ ہے، نہیں سونا چاہیے. کیوں؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ سفر سے واپس آئے تو بھی جگ کو سوتے تھے. تو لہٰذا وہاں بیٹھ کر اگر جو ہے نماز پڑھتے رہے، نماز فجر پڑھے، وہیں بیٹھے رہے اور جو ہے سورج کے طلوع ہونے اور کے 2 رکعت پڑھے تو اسے مکمل ہر جملے کا ثواب ملے گا. دیکھو. اور اسی طریقے سے سستی اور غفلت والی زندگی، طلباء سستی نکالتے مسجد میں. اور فرائض اور تکبیر تحریمہ کی پابندی مکمل ہونا چاہیے. اور دیکھیے سنن کی یہ ہونا چاہیے، سنت کی. اور نفل کے میں جو ہے وطر بڑی اہم چیز ہے. وطر کیا ہے؟ علامہ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا اگر کوئی وطر چھوڑتا ہے تو کیا کروں؟ تو کیا بولے معلوم؟ اگر کوئی وطر چھوڑا تو دوسری کرونوں کو سے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو ہے گواہی بھی ناقابل قبول ہے. ہم دیکھتے ہیں امتحانات کے دوران بچے خوب نماز پڑھتے، جیسے امتحان کا دن گئے اللہ کو بھلا لیتے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. امتحان میں پاس ہو گئے تو نماز چھوڑ ڈالتے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ فیل ہو گیا تو خسر الدنیا والآخرہ نعوذ باللہ من ذلک. اور بس طلباء کو دیکھیں سال بھر محنت نہیں کرتے، امتحان دنوں میں مسجدہ میں مذکرے بھی کتابوں سے بلالے کو اذان اور اقامت درمیان بیٹھ کو پڑھتے رہتے. یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں. درسیات نہیں لانا، درسیات ہمیشہ پڑھو. اب یہ اذان اور اقامت درمیان میں کیوں لاتے؟ اور بعض لوگوں کو دیکھے جمعہ کے دن لا لیے ہیں، وہاں خطبہ ہوتا ہے پڑھ لے کو بیٹھا ہے. یہ سب چیزیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی طرف جو ہے افراط و تفریط ہے. اور ہم نے دیکھا وہاں کہ مطلب یہ دیکھے ہم اس میں کہ بعض طلبہ امتحان دنوں میں حرم کو بھی نہیں جاتے. اچھا وہاں بیٹھ کو کچھ حاصل کرے وہ بھی نہیں، جا کے ادھر ادھر کھا لے کو بگڑتے. بہرحال آج ہم درس کچھ تھوڑا تیز دیے، اسی لیے معذرت خواہ ہیں. بتانا یہ چاہتے ہیں طالب علم کو مسجد سے بڑا بہترین تعلق ہونا چاہیے. مسجد کا ماحول، مسجد کے ماحول سے محبت، دل کی اصلاح مسجد کے ماحول سے محبت کرنے میں ہوتی ہے. تو ہم نے کہا دنیا کی ساری لوگ جو ہے عوام یا جو ہے عام لوگ اگر بازار سے محبت کرتے ہیں، مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن طالب علم کا جو ہے کیا ہے وہ ذوق ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ مسجد سے قریب رہے، بازار سے دور رہے. لہذا اس نبوی ضابطے کو اپنے زندگی کا حرز جاں بنا لے. انشاءاللہ 2 دن کے بعد ہم جو ہے اور چیزیں بتائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد سے محبت کرنے، مسجد کے فضائل کو جاننے اور مسجد کا احترام کرنے اور اس کے آداب کی رعایت کرنے ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.